دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے، اس کی بنیاد پر ایک بہت اہم میٹنگ جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو مشورے دیے گئے تھے، اور ان مشوروں میں دو قسم کے مشورے سامنے آئے تھے۔ ایک کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب، آپ وہاں آزاد کشمیر کے حالات بہت اچھے ہیں، اور یہ بات اس وقت کہی تھی جب انڈے اور ٹماٹر اور ڈنڈے پی ٹی آئی کے وہاں جو نمائندے گئے ہوئے ہیں ان کو نہیں پڑے تھے۔ اس سے پہلے جو ریزسٹنس تھا وہاں پر ان کو پذیرائی نہیں تھی، عوامی مقبولیت نہیں تھی، لوگ جلسے میں نہیں آ رہے تھے، جلسی بھی نہیں ہو رہا تھا، کرسیاں پڑی تھیں، اس پہ لوگ موجود نہیں تھے، ہاں جوتا اچھالا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ نہ بڑی مقبولیت ہے اور پی ٹی آئی وہاں جیتے گی، اور پھر دوسری جو گروپ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جی وہاں بالکل مقبولیت نہیں ہے، اور اس مقبولیت کی بنیاد پر جو ہے وہاں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر جو ہے عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ اور ابھی جو آپ کے کچھ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں گے تو آپ کا تو بڑا سحر ہے، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کے پیچھے نکل آتے ہیں اور آپ جائیں۔ تو بہرحال ابھی یہ ڈیسیجن ہونا تھا۔ اس کے بعد جو یہ ہوا ہے ابھی آزاد کشمیر میں، وہ اس میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ، وزن کون سا حلقہ ہے، وہ بلوچوں کا حلقہ ہو یا کوئی اور حلقہ ہو، جس جگہ مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں، جس سڑک سے گزرتی ہیں، میں یہ باتیں خود نہیں کہہ رہا، آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے ایسے جو ویلاگ دیکھتے ہیں اور وہ اپنا ایک بیان دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، تو وہ ویڈیو موجود ہے۔ ایک دن میں وہ ساری ویڈیو بھی سامنے لا کر آپ کو پروگرام ضرور کر کے دکھاؤں گا کہ جناب دیکھیں کوٹلی میں کیا ہے، لیپا میں کیا ہے، مظفر آباد میں کیا ہے، یہ سب میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو جو نظر آ رہا ہے، جو وہاں مبصر کہہ رہے ہیں، جو دنیا کہہ رہی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس سڑک سے گزرتی ہیں وہ جلسہ بن جاتا ہے، اور وہاں نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، اور جب جلسے میں جاتی ہیں تو وہاں تو ایسی عوام ہوتی ہے، کرسی تو ندارت، وہاں کرسی تو نظر ہی نہیں آتی، لوگوں کے جو ہے کندھے سے کندھے ملے ہوتے ہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ لہراتے ہیں، وہ اتنی عوام ہوتی ہے۔ اور کشمیر ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایریا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، وہاں سے آنا اور اس طرح مجمع کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جو مبصرین کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل مبصرین جو کہہ رہے ہیں، جو وہاں سے وہ بھی اس کو کور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر پورا کا پورا پی ایم ایل این کا حصہ ہو چکا ہے، یا اپوزیشنز کا حصہ ہے، یا تحریک لبیک کے لوگ بھی وہاں پہ بڑے اپنا مومنٹ دکھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے گی، اس کا کہیں نام و نشان نہیں۔ تو گویا عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا، لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب مراد سعید صاحب، علی امین گنڈا پور اور دوسرے لوگ جو ان کے ہیں، ان کو ٹماٹر مارا جا رہا ہے، ان کو انڈے مارے جا رہے ہیں، ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، پتھر مارا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، مظفر آباد نہیں لے لیں، اور نہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی لیگی کارکن ہے یا پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، بلکہ یہ عوامی رد عمل ہے۔ وہاں پر عوام اب پی ٹی آئی کو وہاں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر رہی ہے، جس کا ریئیکشن آ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا اگر رد عمل ہوگا تو یقیناً عمران خان صاحب کو اہم ترین لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر الیکشن میں نہ جائیں، اس دنگل میں نہ اترے جہاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت سخت آپ کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے، چاہے آپ کتنی ہی سیکیورٹی وہاں اپنی رکھ لیں، لیکن عوامی رد عمل آ جائے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس اتنے بڑے عوامی رد عمل کو دیکھ کر جو کشمیر میں ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کنفیوز ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ انہوں نے جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عوام کا اتنا بڑا رد عمل سامنے آئے گا، اور اتنی زبردست طریقے سے پذیرائی پی ایم ایل این کو ملے گی، مریم نواز صاحبہ کو ملے گی، اور جو وہاں نعرے اسٹیبلش ہو گئے ہیں ان کو میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو گویا عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانونی جنگ بھی ہار گئے ہیں اور عوامی جنگ بھی
تقریباً ہار چکے ہیں. ہاں ایک جنگ ابھی تک وہ جیت رہے ہیں اور وہ جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. مثلاً اب میں کہتا ہوں قانونی جنگ ہار چکے ہیں، تو وہ کس طریقے سے قانونی جنگ اس طریقے سے ہار چکے ہیں عمران خان کہ جو جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے اپنے نعرے کا جو محور بنایا تھا وہ یہی بنایا تھا کہ جی یہ چور ڈاکو لٹیرے ڈاکو ہیں، منی لانڈر ہیں، ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں، ان کو جو نہیں چھوڑوں گا، ان کو بند کروں گا، اور یہ ملک کو تباہ کر چکے ہیں. اپوزیشن میں تھے. سب کو عوام میں یہ نعرہ مقبول ہوا، آپ کا بیانیہ مقبول ہوا. کنٹینر میں کھڑے ہو کر آپ نے پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، خاص طور پہ ان دو جماعتوں کو شدید نشانہ بنایا. پھر جب لوگوں نے آپ کے بیانیے کو ایکسیپٹ کیا اور ایک بڑی تعداد آپ کی طرف موو ہوئی اور آپ کو جتا دیا، لیکن اس کے بعد 3 سال میں آپ کی کارکردگی تو صفر ہے. اس پہ تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ آیا وہ جو بیانیہ تھا آپ کا، وہ بیانیہ پٹ گیا، کیونکہ آپ نے وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی پوری دنیا میں ان کو چور ڈاکو لٹیرے کا. پھر عوام نے دیکھا کہ جن کو آپ نے چور ڈاکو لٹیرے کیا وہ تو آپ کے کابینہ کا حصہ بن گئے، اور ان کو جو چور ڈاکو لٹیرے آپ نے کہا اور اس کے بعد آپ کے وزیروں نے بڑے بڑے پریس کانفرنس کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کے باوجود جو ہے عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں، اور عدالتیں جو ریمانڈز دے رہی ہیں تو شرم کا مقام ہے. ایک بھی شخص ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے. 3 سال کی آپ کی حکومت ہے، تمام ادارے آپ کے نیچے ہیں، تحقیقاتی ادارے بھی، احتسابی ادارے بھی، آپ کے FBR بھی، آپ انٹیلیجنس ادارے بھی، آپ کے پاس حکومتی ادارے بھی، ریاستی ادارے، سب آپ کے نیچے. لیکن ایک شخص کو آپ اس کے باوجود کہ عدالتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں ہے، تب بھی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ ایک شخص بھی. تو کہتے ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب قانونی جنگ نواز شریف کے خلاف ہار چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ہار چکے ہیں، PMLN کے خلاف ہار چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہار چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف قانونی جنگ وہ ہار چکے ہیں. اور دوسرا عوامی جنگ تو ضمنی الیکشن میں عوامی جنگ بھی دیکھنے میں آئی، جس میں 3 صوبوں میں ان کو بری طرح شکست ہوئی، اور آج آزاد کشمیر میں ان کی مقبولیت کا گراف اتنا نیچے جا چکا ہے کہ ان کے لوگوں کو انڈے پڑ رہے ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، لوٹے پڑ رہے ہیں، آپ کے پتھر پڑ رہے ہیں، ٹماٹروں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کے نمائندے وہاں گولیاں چلا رہے ہیں مثلا اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے. اور اتنے لوگوں کو خرید و فروخت کے باوجود بھی آپ کو عوامی سپورٹ وہاں نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی پذیرائی، یعنی عوامی عدالت میں بھی آپ ہار چکے ہیں اپنا وہ بیانیہ، اور قانونی عدالت میں بھی آپ ہار چکے ہیں. میں یہ جملہ کہوں گا تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جو PTI سے محبت کرتے ہیں آج بھی بیچارے ان کو تکلیف ہوگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا میرے بھائی کہ قانونی جنگ دیکھ لیجئے، ایک بھی ابھی تک ثابت نہیں ہے. اور پھر آج تو اب سب پتہ چل گیا، ہم نے بھی آپ کو بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ غلط دی گئی ہے، مریم نواز صاحبہ کو جو سزا دی گئی تھی وہ بھی غلط دی گئی تھی، اور جو چور ڈاکو کا آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ سب عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں اور ریمارکس دے رہی ہیں کہ ایک بھی کیس آپ چیزیں لے کے نہیں آ رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے؟ قانونی اور عوامی جنگ بھی. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے 73 سال کی تاریخ بدل دی کہ حکومت جو ہوتی تھی وہ ضمنی الیکشن جیتتی تھی، ہمیشہ جیتتی تھی، ایک آدھ سیٹ ادھر ادھر ہو، لیکن مریم نواز صاحبہ نے تاریخ بدل دی 73 سال کی. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ KPK دیکھیں، آپ کی سیٹ تھی وہ جیت گئی، ڈسکا دیکھیں وہ جیت گئی، کراچی میں پیپلز پارٹی جیت گئی، اور سندھ میں مختلف جگہوں پہ آپ بری طریقے سے ہار گئے. تو پنجاب میں آپ ہار رہے ہیں، KPK میں ہار رہے ہیں، سندھ میں ہار رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں ہار رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عوامی عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جو الزامات آپ نے لگائے تھے، جو بیانیہ آپ نے دیے تھے، وہ سب ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر پھینک دیا. تو قانونی عدالت نے بھی آپ کو جو ہے وہ ریگریٹ کر دیا، اور عوامی عدالت نے بھی آپ کو آپ کے بیانیے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں سمندر میں پھینک دیا. آج آزاد کشمیر میں جس طرح کی توتی بول رہی ہے نواز شریف صاحب کی، پنجاب میں آج آپ الیکشن کرا لیں، پنجاب میں PTI کے جو ہے وہ PMLN کی کیا بات ہے، وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی بریک تھرو کرے گا وہ.
مثلا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، کہ دوسری نمبر پہ ٹی ایل پی کے طور پر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ایمرج کر رہی ہے، حالانکہ اس کو کہا جاتا ہے بنائی گئی تھی پی ایم ایل این کے خلاف، لیکن یہ تو آج مکمل طور پر پی ٹی آئی کو اڑا چکی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جس طریقے سے اس کے ساتھ کیا ہے، ریئیکشن دیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کی حکومت تحریک لبیک پاکستان کو اجازت نہیں دینا چاہتی ہے، ان کے کابینہ نے دوبارہ قلعدم، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا استعمال کرنا تھا پی ایم ایل این کے لیے، تو ان کو تو کچھ نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے ووٹ اور سپورٹرز اور یہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں۔ تو اب صورتحال کہنے کا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بڑی اہم جگہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر الیکشن میں دنگل میں اترتے ہیں تو عوامی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ نہ جائیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایک واحد جگہ رہ گئی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی تمام تر نااہلیت کی بنیاد پہ عوام نہیں کھڑی ہے ان کے ساتھ، یہ بات مان لیں۔ آج اگر فیئر الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب کو 20 سیٹ بھی مل جائے، بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر جگہ سے یہ بات ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور پھر عوامی پذیرائی، عوامی سپورٹ آپ دکھائیں نا، جائیں آپ آزاد کشمیر میں دکھائیں، ضمنی انتخابات میں آپ دیکھیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی اس کے باوجود آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کر لے گا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں کی عوام بہت چارج ہے، اور ان کے لیڈران چاہے وہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو بتا دیا ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور کیا کشمیر کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ بلاول بھٹو نے وہاں پہ بتا دیا ہے، پیپلز پارٹی وہاں ساری چیزوں کو لا رہی ہے۔ تو گویا آزاد کشمیر میں اس طرح کے کراؤڈ میں سے آپ ان کے ووٹوں کو چھین کر کوئی 2/3 چلیں، تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ 19 سے 17 ہو جائے گا، کر لیں گے، آپ کر سکتے ہیں، چلیں کر لیا۔ لیکن آج تو، اور 2018 میں یہی تو تھا کہ آپ نے کر لیا، لیکن آج جو الیکشن آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں 5 پہ آپ کھڑے ہیں، 50 پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے، 25 پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے، تحریک لبیک جو ہے وہ 15-20 پہ کھڑی ہے۔ تو بتائیے 5 سے آپ 50 کو شکست کیا دیں گے؟ آپ تو تحریک لبیک کو بھی شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو 5 سے 50 کرنا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو پوری دنیا کی آپ کو ایجنسیوں کی اور طاقتوں کی سپورٹ ہوگی۔ تو گویا یہ ناممکن ہے جو نظر آ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ کیا گیا تو میرا خیال ہے آزاد کشمیر کی عوام یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، اور اس کا بہت سخت ریئیکشن آئے گا۔ اور جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، جو مین اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے عمران خان کو گرین سگنل دے دیا ہے، گرین یعنی ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ وہ ان معاملات میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں سوائے چند وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو عمران خان صاحب کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے حکومتی ایجنسی ہے، وہ چند لوگ عمران خان کو کس حد تک ووٹ دلا سکتے ہیں، کیا وہ 5 سے 50-60 کر سکتے ہیں اس کراؤڈ کے سامنے؟ اور اس وقت جو جس طرح الیکشن پہنچا ہوا ہے، میرا خیال ہے بہت مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔